بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اگر آپ ذہن میں یہ گمان کیے بیٹھے ہیں برخوردارو کہ نماز کے بغیر اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ یا غفور، جب آپ یہ ورد کریں گے آسانیاں پیدا اللہ کر دے گا، اور اللہ قیامت والے دن آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ بخش۔ تو سب سے بڑی جو خوبی ہے اللہ کی، وہ یا غفور الرحیم ہے، یا اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، آج جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ آپ کے نہایت ہی فائدے کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو بیان کرنا بند کر دیں۔ اس میں اگر آپ پھنس گئے، اسے کہتے ہیں غیبت، جو کسی نے کام کیا ہو اس کی بات آگے پھیلانا۔ اگر کوئی برائی والا کام آپ کسی کا دیکھ لیتے ہیں، آپ نے تو دیکھ لیا، جس نے کیا ہے اس کو پشیمانی ہو گئی کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا، اگر اگلے لمحے اس نے آپ معافی مانگ لی، تو آپ تو ساری عمر کے لیے پھنس گئے نا بیچ میں، کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوستو برخوردارو، اسے کہتے ہیں غیبت، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو خراب کرنا۔ اس نے دوسرے لمحے شاید معافی مانگنے، اللہ اسے معاف کر دے، تو آپ قبر تک اس کا پیچھا کب چھوڑتے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوا اس کا گناہ، آپ اس کو پھیلاتے جاتے ہیں۔ کوئی اگر اس کے متعلق کہتا بھی ہے یہ بھائی اچھا ہے، یہ ایسے ہے، لیکن تم آگے سے کہتے ہو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اس کا گناہ۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے جب اس سے معافی مانگے، لیکن تمہارے گناہ تو قبر کی دیواروں تک بڑھتے ہی جائیں گے۔ کیوں؟ تم اس کو گناہ کو بیان کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اس سے اگر آپ بچیں گے غیبت سے، تو پھر آپ کو حقیقی صحت ملے گی، وگرنہ بیماریوں میں مبتلا رہو گے، پریشانیوں میں مبتلا رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت ایک کیس آ گیا ان کے اوپر کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کو سنگسار کیا جائے۔ سب نے اس کے متعلق یہی کہا کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلا کر کہا کہ اس کو سنگسار کرنے کے لیے فلاں دن آ جائیں، لیکن اپنے چہرے ڈھانپ کر آئیں۔ جب سب آگے چہرے ڈھانپ کر، تو کہا سنگسار کرو اسے۔ جب وہ کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک منٹ ٹھہرو، جس نے وہ سنگسار کرے جس نے خود کبھی گناہ سے پیچھے رہا ہو، گناہ سے بچاؤ۔ تو یہ سب سن کر رک گئے۔ سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو معلوم تھا ان کے علم کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خود علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سب آہستہ آہستہ اپنے
हाथों में जो कंकर पकड़े हुए थे मारने के लिए, वो नीचे फेंकते तो मुंह तो सबका ढांपा हुआ था। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मुंह ढांप के आना। सब उधर से जाने लगे, वो अकेला रह गया जिसको संसार करना था। देखो समझाने का तरीका और हिकमत अमली, कि वो संसार करे जो खुद गुनाह से बचाओ। तो दोस्तों बरखुरदारो, हम खुद गुनाह में पड़े रहते हैं और अपने गुनाह की कभी फिक्र होती है, लेकिन जब दूसरे का गुनाह आंखों से देख लेता है, वो तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। कब्र तक आप उसको बयान करते रहेंगे। ये है गीबतें जो इंसान को बीमार करती हैं और परेशान करती हैं। इसलिए दोस्तों बरकरारो, एहतियात किया करो। इससे जो बच जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से सेहतमंद रहेगा। चलो उठकर नवाफिल भी अदा कर लो, और सुन्नतों की कहता हूँ पाबंदी किया करो। सुन्नतों में जो सुस्ती करता है उसका पता चल जाता है। असर और इशा की सुनते अमूमन लोग छोड़ देते हैं, नफलों की ज्यादती को भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बरखुरदारो, अल्लाह के आगे गर्दनें झुका लो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।